السلام علیکم، میں شاہد حسین ہوں اور جنید رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ لون ایپ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ کچھ دنوں سے یہ خبریں جاری کہ ایک شخص نے قرضہ نہ دینے کی وجہ سے خودکشی کی اور اپنے زندگی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو غم دے گیا۔ جنید بھائی، آپ چونکہ خود بھی، میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی تھی، ان متاثرین میں شامل تھے، تو آپ نے کیا واقعی اس قرضے کی ضرورت تھی یا آپ نے صرف چیک کرنے کے لیے، یعنی کہ صحافتی آپ نے تحقیقات کے لیے سارا معاملہ کیا تھا؟ تھوڑی نہیں ذرا نہیں، تفصیل سے السلام علیکم بتائیے شاہد کیسے بھائی۔ سارے۔ نہیں نہیں، ہم نے تو صرف انویسٹیگیشن کے لیے وہ اپلیکیشنس ڈاؤن لوڈ کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے 1200 روپے قرض بھی لیا بروقت نامی ایک اپلیکیشن سے، اور ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ سارا فراڈ ہے کیا بنیادی طور پہ۔ تو ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کے لیے وہ اپلیکیشن جوائن کی تھی، وہ 1200 روپے قرض لیا، اور اس 1200 روپے کو قرض لینے کے بعد جو کچھ ہم نے اس دوران جو کچھ ہماری انویسٹیگیشن میں ہمارے سامنے آیا، ہم آپ سے بالکل شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو شاہد بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو لون اپلیکیشنز ہیں، اگر آپ کو یاد ہو جنیجو صاحب کا دور حکومت اور اس کے بعد 88 89 بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور حکومت، یہ 5 7 سال ایسے تھے کہ کراچی اور پورے پاکستان میں انویسٹمنٹ کمپنیز کی بڑی بھرمار تھی۔ الائنس ہوتے تھے، جی سمن دادا بھائی ہوتے تھے۔ یہ 3 4 سال ایسے تھے جو کہ بہت شدید قسم کی انویسٹمنٹ کمپنیز تھیں۔ یہ بالکل اس طرز کا ایک سکینڈل ہے، اس سے زیادہ پیسہ آپ انوالو ہے اور اس سے زیادہ کا فراڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ اس کا شکار ہوئے تھے۔ آج بھی اس پورے پاکستان سے بالکل ہزاروں لوگ اس کا شکار ہیں۔ اچھا، یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف محسوس کی، بلکہ یہ کیبنٹ ڈویژن نے بھی محسوس کی۔ کیبنٹ ڈویژن نے جنوری کے اندر، میں آپ کو ابھی واٹس ایپ کرتا ہوں وہ لیٹر، کہ کیبنٹ ڈویژن نے اس جنوری کے اندر ہی اس سال ایک لیٹر نکال دیا تھا کہ اولو لون، بروقت اور سرمایہ ڈاٹ کام کے تحت چلنے والی جو اپلیکیشنز ہیں یہ فراڈ ہیں، اور ایف آئی اے کو لکھا تھا اور منسٹری آف فائنانس کو لکھا تھا کہ آپ اس کے خلاف انویسٹیگیشن کریں اور اس کو بند کیا جائے، ان اپلیکیشنز کو بند کیا جائے۔ لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔ اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو وہ بھائی جو 2 بچوں کا باپ تھا جس نے خودکشی کی، شاید وہ خودکشی نہیں کرتا۔ یہ بنیادی طور پہ ایک فراڈ ہے۔ اس کو، یہ فراڈ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یو ایس کے اندر اور یو کے اندر اس سے پہلے یہ فراڈز ہوتے رہے ہیں۔ کہ موبائل ہے اور لونز کہا جاتا ہے شارک۔ شارک لون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لون جو اپنے کنزیومر کو ختم کر دے اور اپنے کنزیومر کو کھا جائے، ہوں یہ وہ لون ہوتا ہے۔ اور اس کی کیلکولیشن جب میں ابھی آپ سے ہم ڈسکس کریں گے تو اس کی کیلکولیشن اتنی بھیانک ہے، اتنی بھیانک ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کا ریکوری میتھڈ اتنا غیر قانونی اور غیر انسانی ہے کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہم سے 1200 روپے کی ریکوری کے لیے وہ تمام ہتھ کنڈے آزمائے گئے۔ اب ہم تو ایک انفلوئنس رکھتے تھے، شہر کے اندر تھوڑی بہت نو ہاؤ ہے، لوگ جانتے ہیں، تو ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اور کیونکہ ہم کر بھی انویسٹیگیشن رہے تھے، 1200 روپے سے زیادہ کا تو شاید ہم بالکل بہت کچھ کر جاتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ، تو وہ ہمارے لیے پرابلم نہیں تھا۔ لیکن وہ 1200 روپے کس طریقے سے 10,000 20,000 اور جی 40,000 بنتے ہیں، اور یہ ڈے بائی ڈے کی کیلکولیشن ہے۔ اس کا ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ تباہ کن ہے۔ اور ان تمام اپلیکیشنز کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انٹرسٹ فری اپلیکیشنز ہیں۔ جب ہم فیس بک اچھا کھولتے ہیں یا ہم یوٹیوب کھولتے ہیں تو ہمیں جتنے ایڈز ملتے ہیں اس کے اندر بھی 50% ایڈز انہی کمپنیز کے ہوتے ہیں۔ غریب ملک ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، کسی کو بچوں کی فیس کا ایشو ہوتا ہے، کسی کو گھر کے کرائے کا ایشو ہوتا ہے، تو یہ 1,000 5,000 روپے سے لے کے اور 40,000 اور 50,000 روپے تک کا لون دیتے ہیں۔ لیکن اس لون کو دیتے وقت ان کے پروسیس کیا ہوتے ہیں، اگر آپ سنیں تو آپ خود بھی ہنسیں جی گے جی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا فراڈ ہے۔ جب یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے تو یہ لوگ سب سے پہلے اس اپلیکیشن کے بعد آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ سے آپ کی گیلری کا، سب سے پہلے تو آپ سے آپ کی این آئی سی کا فرنٹ اور بیک کی پکچر مانگتے ہیں۔ جی جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ این آئی سی کے بیک کی پکچر بھی ان کے پاس آ گئی، فرنٹ کی پکچر بھی آ گئی، تو اب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کتنے لون کے ایلیجیبل ہیں، ہم آپ ہم سے اپنا بینک اسٹیٹمنٹ شیئر کریں کہ آپ کتنے، یا اپنا بینک اکاؤنٹ شیئر کریں، نمبر شیئر کریں، تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ آپ کتنوں کے ایلیجیبل ہیں۔
اب یہ دو چیزیں تو بنیادی ضرورت ہوتی ہے کسی کو لون دیتے ہوئے یا لون لیتے ہوئے، تو اس لیے لوگ NIC اور بینک اسٹیٹمنٹ شیئر کر دیتے ہیں۔ تیسرے مرحلے پہ اب آپ چونکیں گے، تیسرے مرحلے پہ وہ آپ سے فوٹو گیلری کا ایکسس مانگتے ہیں آپ کی۔ تو فوٹو گیلری کا کیوں ایکسس مانگتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہی تو ہماری بھی سمجھ میں نہیں آیا اب۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ آپ سے ٹیلی فون کانٹیکٹس کا ایکسس مانگتے ہیں، جو آپ کی، اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایپلیکیشن کی نیڈ ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے ہم اسکائپ جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا دیگر ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ بھی گیلری اور کانٹیکٹس کا ایکسس مانگتے ہیں۔ اچھا وہ تو اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کو اس ایپلیکیشن کو اس گیلری سے پکچر اٹھانی ہے اور پھر شیئر کرنی ہے۔ وہ فون نمبر کا ایکسس اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ اس آپ کی گیلری میں جو واٹس ایپ لوگ ہوں گے وہ انہیں میسج کرتا ہے کہ جی آپ کا یہ بندہ بھی واٹس ایپ پہ اب اویلیبل ہے، آپ اس سے واٹس ایپ پہ، اسکائپ پہ یا دیگر جو وائبر وغیرہ ایپلیکیشن ہیں آپ اس کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بینک آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے دوستوں کا، آپ کی وائف کا، آپ کی فیملی کا، آپ کا پرسنل ڈیٹا کیوں مانگے گا؟ ہم سب سے پہلے تو یہاں پہ چونکے تھے۔ دوسرے نمبر پہ وہ آپ کی گیلری کیوں مانگے گا؟ یہ بڑی عجیب سی سچویشن تھی۔ تو اور آپ نے دے دی تھی ایکسس، آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے کیا کیا تھا، 1200 کیسے ملے آپ کو؟ پلانٹ کیا تھا نا، ہم نے تو پلانٹ کیا تھا، ہم نے نئی سم لی۔ آپ کو ہم ساری راز بتا دیتے ہیں کہ ہم نے تو نئی سم لی، نئی سم لینے کے بعد اس پہ ایک ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنایا۔ اس ایزی پیسہ اکاؤنٹ پہ ہم نے NIC کے جو نمبرز تھے وہ اوپر نیچے کیے۔ ان کے پاس نادرا ویریفیکیشن کا کوئی پروسیس نہیں ہے، ورنہ وہ 2 نمبر NIC پکڑ لیں۔ ہم نے تو 2 نمبر NIC ان کو جان بوجھ کے ایڈٹ کر کے وہ پکچر بھیجی کھینچ کے کہ جس کے نمبر جو تھے وہ چینج تھے، NIC ضرور میرا اپنا تھا لیکن اس کے نمبر ہم نے چینج کر کے بر وقت والوں کو بھیجے۔ اچھا اور انہوں نے اپروو کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بھی نادرا ویریفیکیشن کا کسی قسم کا کوئی ڈیٹا، کوئی ریکارڈ نہیں ہے شاہد بھائی، ورنہ 2 نمبر NIC، تصویر کسی کی، نمبر کسی کا، پتہ بھی نہیں کس کا نمبر ہے، تصویر کسی اور کی، ایڈریس کچھ اور، نام کچھ اور انہوں نے لون اپروو کر دیا آپ کو۔ صرف یہ ایک ریزن تھا کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کہ ان کے پاس جو NIC نمبر تھا وہ فیک تھا، ان کے پاس جو NIC کی تصویر تھی وہ فیک تھی۔ ان کو ہم نے جس ای میل کا ایکسس دیا اس ای میل کے اوپر نہ ہماری ای میلز تھی اور اس کے اوپر فون نمبر صرف ہیلپ لائن رجسٹرڈ تھے، پولیس کا، رینجرز کا، ہاں، مطلب مختلف کینٹونمنٹس کے۔ ہم نے جان بوجھ کے وہاں پہ سارے تھانوں کے نمبر انرولڈ تھے وہاں پہ، ہم نے اس ہم نے کہا لے لو ایکسس۔ تو ہم نے تو سارے SSPs کے، سارے DSPs کے ایکسس ان کو دے دیے تھے ہمارے پاس فون میں، جان بوجھ کے سیو کیے تھے ہم نے ای میل کے اوپر، تاکہ ان کو ایکسس ملے تو ان کو ہماری فیملی کا، ہمارے رشتہ داروں کا تو ایکسس نہ ملے کم از کم۔ اب اس کے اندر ایک نمبر میں نے اپنی فیملی کا جان بوجھ کے ایک رکھا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ جب ان نمبر پہ یہ کرتے کیا ہے۔ اور یقین کیجئے اس 1200 کے بعد جب ہم نے اس شارک لون کی کیلکولیشن پہ آئے تو پہلے تو انہوں نے کہا ہمیں کہ ہمارے پاس کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ انٹرسٹ فری لون ہے اور ہم یہ صرف ایسے ہی دے رہے ہیں، کوئی اس کا پرپز نہیں ہوتا۔ آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ کے تحت ہم نے 1200 روپے دے دیے، آپ یہ ادا کر دیں، ہم اگلے 10,000 روپے آپ کو دیں گے۔ بالکل صحیح ہے جی۔ تو ایک ہفتے کا ٹائم تھا ہمارے پاس، ایک ہفتے کے بعد ہم نے وہ 1200 روپے ادا کرے۔ جب وہ 1200 روپے ادا کرے تو انہوں نے کہا جی 810 روپے اس کے اوپر اور دیں۔ ابھی 810 روپے اس کے اوپر کیوں دیں؟ کہنے لگے جی 810 روپے سروس چارجز، اچھا 1200 روپے کے اوپر 810 روپے، یعنی کہ آپ نے جو کہا تھا یہ انٹرسٹ فری ہے، مطلب یہ انٹرسٹ فری تو ہے۔ اچھا ہمیں ان سے جان بوجھ کے کرنا تھا ٹھنڈا، تاکہ ہم ہمارا اور ان کا کوئی تضاد ہو اور پھر ہم دیکھیں کہ یہ کیا قانونی کام کر سکتے ہیں۔ 810 روپے کا مسئلہ نہیں تھا، ایک ہفتے کا سود 810 روپے، 1200 روپے کا 70-75% انٹرسٹ پر ویک، تبھی تو انہیں شارپ لون کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نہیں دیتے تجھے یہ 810 روپے، جان بوجھ کے ان کو بولا کہ بھائی نہیں دیتے تجھے یہ 810 روپے، اب جو اکھاڑ سکتا ہمارا اکھاڑ لیا۔
اس کے بعد وہ جو دوسرا میں نے ایک ایک فیملی کا چیز نمبر ڈال. جی شاید. ایک چیز بتائیں، ایک چیز بتائیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ویریفیکیشن کا کوئی بھی نیٹ ورک نہیں ہے کہ نہ شادی کارڈ کسی نے فیک بھی اپلوڈ کیا تو اس کو تصدیق کر سکیں، تو پھر یہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہی ہیں، جیسے پلے اسٹور سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اشتہارات بھی چلتے ہیں، تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے ان کو. میرا نہیں خیال کوئی چیک کرنے والا ہے. اس کی وجہ یہ کہ گوگل پلے پہ جو اپلیکیشن آپ بناتے ہیں آپ وہ گوگل کو پے کرتے ہیں. اس کا کسی پی ٹی اے سے، اس کا کسی گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں ایک بزنس رن کرتا ہوں، کار چیک میرے بزنس کا نام ہے، میری بھی موبائل اپلیکیشن ہے. تو ہم نے اس کے عوض گورنمنٹ کو کہیں رجسٹریشن اپنی نہیں دے رہے ہوتے، ہم اپنا کوئی پروسیس نہیں انہیں دے رہے ہوتے، وہ ہم سے کبھی نہیں مانگتی. گوگل پیسے لیتا ہے اور وہ اپنے پلے اسٹور کے اوپر آپ جی کی پروڈکٹ کو رجسٹرڈ کر دیتا ہے. اسی طرح ایپل اسٹور پیسے لیتا ہے. ایپل ہم سے ایپل نے پیسے لیے اور ایپل نے اپنی ہماری جو اپلیکیشن تھی وہ اپنے ایپ اسٹور پر رجسٹرڈ کر دی. اس سے گورنمنٹ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. مگر اس میں کوئی فراڈ ہے کچھ ہے تو وہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم کنسرنڈ اتھارٹیز کو بتائیں کہ دیکھیں یہ فراڈ ہے اور یہ پبلک کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر پابندی لگائیں یا ایسی اپلیکیشنز کے لیے لوگوں کو منع کریں کہ بھائی ان سے لون نہ لو یا کچھ نہ کرو. کیونکہ گورنمنٹ کسی بھی عام آدمی کو جو اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی اپلیکیشن بناتا ہے، گورنمنٹ اسے روک تو نہیں سکتی نا. اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، نیچے کمنٹس بھی فیک ہو رہے ہوتے ہیں، ڈاؤن لوڈس بھی فیک ہو رہے ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ نہیں روک سکتی کسی کو بھی. سیٹلائٹ سے جا کے کیسے نہیں، جس طرح راول پنڈی میں جس طرح اس شخص کو ہراساں کیا گیا، اس کی آپ نے آڈیو سنی، پوری دنیا نے سنی، ایف تو آئی اس آر طرح تو کرے. لگتا ہے کہ بہت باثر لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ ایف باثر آئی آر لوگ ہیں، ان کا کوئی ارے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حالانکہ ہتھ کوئی کنڈے تو بات استعمال کر رہا تھا وہ. انہوں نے چند بدماش پالے ہیں اپنے پاس. انہوں نے ابھی میں اسلام آباد گیا تھا تو وہاں بھی بہت موضوع گفتگو تھا یہ سب کچھ. تو خانیوال سے مجھے ایک فیملی ملی، انہوں نے مجھے بتایا، مجھے رحیم یار خان شیخوان کا ڈسٹرکٹ ہے، رحیم یار خان کا علاقہ ہے شیخوان، مجھے شیخوان کی ایک فیملی ملی، وہ بھی بہت رو رہے تھے. انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ ہم نے بھی 50,000 روپے لے لیے تھے اور ہم 2.5 لاکھ روپے سے زائد اتار چکے ہیں. غریب کسان لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ ڈرا لیتے ہیں، ان کو یہ دھمکا لیتے ہیں. لیکن اس غریب آدمی جس کی ضرورت 2 4 5 ہزار ہے، اس کا مطلب ہے اس کا تو اس شہر کراچی سے لے کے پشاور تک کوئی پرسان حال نہیں ہے نا. اتنے غریب آدمی کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اس ملک کے اندر. نہ اس کے لیے قانون ہوتا ہے، نہ تھانہ ہوتا ہے، نہ عدالتیں ہوتی ہیں. غریب کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتی. اچھا ان کا واسطہ ہی بالکل غریب غربت سے نچلی سطح کے لوگوں کے ساتھ ہے. ان کا واسطہ کسی شعور والے آدمی سے، پڑھے لکھے آدمی سے تو پڑتا ہی نہیں ہے. وہ تو ان سے 10 بار پڑتا ہے، وہ پیسے لیتے ہی نہیں ان سے. کیونکہ یہ قرضہ جو ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کم پیسہ دینے کا ہے، کم پیسہ دیتے ہیں. ظاہر بڑے آدمی کو تو زیادہ قرضہ چاہیے ہوگا، وہ بینک سے ہی لے گا، تو اس لیے ان کو زیادہ آسانی ہوگی لوگوں کو بلیک میل. کسی غریب آدمی کو گریب کرنے میں. دیکھیے 5,000 10,000 8,000 1,200 3,000 یہ جس کی ضرورت ہوگی وہ غربت کی لکیر سے نیچے کا ہی آدمی ہوگا نا. اس کسان کی، اس غریب بالکل. کی، یا کراچی کی کسی کچی آبادی میں رہنے والے کو جس کو مالک مکان آ کے دروازے پہ لاتے مار رہا ہوگا، جس کو پتا ہوگا کہ صبح میں نے بچے کے اسکول کی فیس نہیں بھری تو میرے بچے کو اسکول سے نکال دیں گے، وہ اپنے بچے کو اسکول سے نکلتے ہوئے جو نہیں روک پا رہا، اس کی کیا پہنچ ہو سکتی ہے اس ملک میں؟ نہیں ہو سکتی. اور یہ ملک تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے، معذرت کے ساتھ کسی کو اچھا لگے یا برا، لیکن یہ ملک تو بنا ہی اشرافیہ کے لیے، اس کو چلا بھی اشرافیہ رہے. اس ملک سے تو فیسلیٹیٹ بھی صرف اشرافیہ ہی ہوتے ہیں نا. تو اشرافیہ نے اپلیکیشن بنائی، وہ فیسلیٹیٹ ہو رہے. اتنی خطرناک کیلکولیشن ہے کہ یہ جب آپ سے ایکسس مانگ لیتے ہیں آپ کے کانٹیکٹس کا، اب اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے وائف یا کسی کی میسج کر کے نام ہوتا ہے، اس کا فون نمبر آ گیا، کسی کے بچوں کا فون نمبر آ گیا، کسی کے ماموں کا، کسی کے خالہ کا، کسی کے خالو کا. اب یہ اس کے 2,000 4,000 روپے کے لیے سب کو فون کرنا شروع کرتے ہیں. اب ایک شخص کی فیملی کے اندر تو یہ درگت بنا دیتے ہیں. اس کے پاس 2 4 5 ہزار روپے ہوتے نہیں، لیکن اسے 5,000 فون مل جاتے ہیں کہ یار تم اس سے اس فلاں آدمی سے پیسے لیے تو انہیں کال تو کرو. اچھا جب یہ اس سے بھی وہ آدمی نہیں سنبھلتا تو انہوں نے ہر شہر میں کراچی، رحیم یار خان، باولپور، لاہور، اسلام آباد 10 10 12 12 ٹچے جرسی بدماشوں کی ٹیمیں پالی، جن کو یہ 500 روپے روز کی پیمنٹ کرتے ہیں. وہ گھروں پہ جاتے ہیں لوگ گھروں. اب کسی کے گھر پہ کوئی 5,000 روپے کے لیے آئے گا
اور وہ اب اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا محلہ، لوگ عزت بچانے کے لیے پیسے دیتے ہیں. ان کا دھندا چل رہا ہے، یہ مزے کر رہے ہیں. ایک آدھ کیس آپ کے پاس اچھا ایسا آئے ایک چیز گا. اور بتائیں کہ یہ جی 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 جنید جی آپ آپ جاری کی رکھیں. آواز شاید بھائی چڑھ گئی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح مختلف جو اپلیکیشنز ہیں ان کی طرف سے تو دعوے یہ کیے جاتے ہیں ترین طریقہ ان کا ہے اور چیک اینڈ نہیں ہے، دیں 2-4 روپے 6 روپے اس طرح کی طریقہ کار بھی بتایا جاتا ہے. سب فیک ہے، کوئی جھوٹ ہے. ایک بھی اپلیکیشن ایسی نہیں ہے جو عوام کے مفاد یا اس غریب آدمی کے مفاد میں ہو. یہ صرف غریب کی خودکشیوں کا باعث بن گئی ہیں یہ اپلیکیشن. بھائی غریب کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس میں ہم سب کو مل کے جس آدمی کی ضرورت ہے اس کو یہ شعور دینا چاہیے کہ چاہے وہ کسان ہو یا وہ کوئی شہری آدمی ہو، بھائی کسی اپنے آدمی سے کوئی چیز بورو کر لو. اتنے بینکس جو کھلے ہوئے ہیں جن کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں سے پیسے لے لو. کم از کم کوئی دروازے پہ آ کے لاتے نہیں مارے گا تمہاری عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. یہ عزت نفس سے کھیلتے ہیں. اور کچھ سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں آپ کے سامنے خودکشی کے تو کیسز آنا شروع ہو گئے. ایسی تمام اپلیکیشنز یو ایس کے اندر بین کی گئی آفیشلی. وہ جب بین کی گئی جب ان کے پاس وہ اچھا کمپلینز جنریٹ ہوئی. تو کمپلینز جنریٹ ہو گئی، دیکھتے ہیں گورنمنٹ بین کرتی ہے تو کب کرتی ہے. صحیح. تو اچھا آپ کچھ تصاویر کا مشورہ کیا یہ دیں گے تعلق لوگوں کو ہے؟ کہ ایک بڑا اہم سوال میں آپ کو بتاؤں. یہ بہت خطرناک، اس کا جو جی سب جی سے خطرناک پہلو ہے جو مجھے چبھ رہا ہے آج تک، جس کی میں مکمل طور پہ کوئی واضح چیز میرے پاس نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. ہم اس چکر میں لگے ہوئے، انشاءاللہ جلد ہم نکال کے لے آئیں گے. کچھ کلیوز ملے ہیں ہمیں، ہم ابھی کیونکہ کسی اپنے نتیجے پہ نہیں ہے، ہم اور ہماری ٹیم ہم بہت جلد آپ تک وہ چیزیں بھی رکھیں گے. پکچر گیلری اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں سے ان کو خواتین کی پکچرز تک ایکسس ہوتا ہے. اس کے بعد ہوں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ڈارک ویب سائٹس موجود ہیں. کچھ یہاں پہ تو کالے دھندے آن لائن بہت شدید چلتے ہیں جہاں تصویر کا کاروبار ہوتا ہے. کسی کو کسی کے ساتھ جوائن کر کے پھر وہ ایک نیا اسٹف، نئے دھندے ہیں. ہم اس چکر میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ جلد سامنے لے کر آئیں گے. یہ کیبنٹ ڈویژن تک بھی یہ بات پہنچی تھی. آلف کیش بر وقت اور لون نامی اپلیکیشن، میں آپ کو وہ لیٹر بھی فارورڈ کرتا ہوں کہ کیبنٹ ڈویژن نے باقاعدہ ان اپلیکیشنز کے نام لے کے ابھی دوسرا لیٹر دوبارہ نکالا ہے. میں آپ کو وہ دونوں لیٹرز بھی فارورڈ کرتا ہوں، آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں، شاید آپ اسے پڑھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا ٹائم میں نے بہت لے لیا. آخری سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے جو مختلف کمپنیوں کے خلاف آپ نے رپورٹ بھی کیا تو آپ کو ڈرایا دھمکایا نہیں گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارا تو کاروبار پہ لات مار رہے ہیں آپ؟ بالکل کیا. ہم نے سید فیصل حسین صاحب ہیں کراچی کے مایا نام جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک شو ہوا. ہم نے اس کے اندر یہ تمام چیزیں ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر جب یہ بتائیں تو اس کے بعد اس کے نیچے کمنٹس آئے باقاعدہ. اور اس کے بعد وہ فیس بک پہ بھی شیئر ہوا. تو فیس بک پہ ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی ہیں، جو واٹس ایپ ہمارا لنک ہے ہمارے پیج کے ساتھ. تو باقاعدہ تھریڈز آئے، انہوں نے کہا دیکھ لیں گے تمہیں، اور یہ ہم تو لیگل کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک این ٹی این نمبر بھی شیئر کیا. میں آپ کو وہ میسج ان کے این ٹی این نمبر کے اسکرین شاٹس بھیجتا ہوں. انہوں نے اپنا ایک اشتہار بھی مجھے بھیجا کہ ہم پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں. تو ٹیکس دینا فراڈ نہ کرنے کی ضمانت تو نہیں ہو سکتا نا کبھی بھی. اگر کوئی بالکل شخص 100 200 500 1000 2000 10,000 روپے ٹیکس دیتا ہے، 50,000 روپے یا لاکھ روپے ٹیکس بھی دیتا ہے، وہ اس بات کی ضمانت تو نہیں ہے کہ وہ سارا سال میں کوئی فراڈ نہیں کرے گا. اس نے فراڈ ایپلیکیشن بنا دی، اگر وہ بالکل. ٹیکس دیتا ہے تو یہ کوئی گارنٹی تھوڑی ہے اس چیز کی. میں نے ان صاحب کو یہ جواب دیا تھا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. بہرحال یہ لب و لباب یہ ہے جنید بھائی کہ آپ خود سارے معاملے کی انویسٹیگیشن کیا آپ نے، اور اپنی عزت خراب کرنے کے بجائے، اپنی جان گنوانے کے بجائے ایسے لوگوں سے قرض نہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. ایسے لوگوں سے بالکل. چلیں پرہیز آپ کا کرنا بہت ہے. شکریہ. بہت شکریہ شاہد بھائی، جزاک آپ نے اللہ اپنا خیر. قیمتی جزاک اللہ.